اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان. ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے ان کو ایک عجیب و غریب بیماری میں ڈال دیا. پورا جسم ان کا زخموں سے بھر گیا تھا. بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے, صرف ایک بیوی بچی تھی ان کے پاس. ایوب علیہ السلام بڑے پیسے والے تھے, ساری دولت ختم ہو گئی, ساری زمین جائیداد سب ختم ہو گئی, آخر میں ایک بیوی ان کے پاس بچی. اب ایوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے, اور کیا دعا کرتے, ذرا دعا کا انداز دیکھیے. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور یاد کرو میرے بندے ایوب کو, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے, مجھے بیماری پہنچی ہے, اور اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم والا ہے, تو ارحم الراحمین ہے. دیکھ رہے ہیں دعا کا انداز, دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ مجھے شفا دے دے, یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ تو نے بیمار کیا ہے, حالانکہ بیماری بھی تو اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, مگر اللہ کے ساتھ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے. اس لیے کہہ رہے بیماری مجھے پہنچی ہے اور اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے. یہاں ایوب علیہ السلام نے اپنے ایمان کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ میرا ایمان ہے, میں جتنا بھی تکلیف میں ہوں تو ارحم الراحمین ہے, تو رحم والا ہے, تو اپنے بندے کو برباد نہیں کرے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ. ہم نے ایوب کی دعا کو سنا اور ایوب کی پریشانیوں کو دور کر دیا, ان کی فیملی کو بھی ان کو لوٹا دیا. رحمتم من عندنا وذکریٰ للعابدین. ہم نے ایوب کے اوپر اپنی رحمت کی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے ایوب علیہ السلام کا واقعہ. اس کے بعد حضرت یونس کا واقعہ بیان کیا. یونس علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے کہاں بھیجا تھا, نینوا میں بھیجا تھا. نینوا نام کی ایک بستی تھی, بستی والے ایمان نہیں لا رہے تھے. ایوب علیہ السلام نے یونس علیہ السلام نے بد دعا کی کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے گا, اور یہ کہہ کر کے بستی چھوڑ کے چلے گئے. قوم کے لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کام کیا ہے. قوم کے لوگ ایک میدان میں اکٹھا ہوئے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے, دعا کی, اللہ نے عذاب کو ٹال دیا. ادھر ایوب علیہ السلام کو یہ لگا کہ میرے دعا کرنے کے بعد بھی میری قوم کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آیا, تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ میری بات کو اللہ تعالیٰ نے ریجیکٹ کر دیا. میں اللہ کا رسول ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, اور میرے کہنے کے باوجود اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہیں آیا. اب میں اپنی بستی میں واپس نہیں جاؤں. اب ناراض ہو کے حضرت یونس چلتے. اب اللہ ان کا واقعہ بیان کرے. وَظَنُّونَ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ. اور یاد کرو مچھلی والے نبی کو, جب وہ ناراض ہو کر کے چل دیے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان کی پکڑ نہیں کر سکتے, ہم ان کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. انہوں نے اندھیروں کے اندر پکارا. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے, کشتی میں سفر کر رہے ہیں, طوفان آیا, کشتی والوں نے آپس میں فیصلہ کیا کسی ایک آدمی کو پانی میں ڈال دیا جائے. لیکن کس کو ڈالا جائے؟ حضرت یونس نے کہا میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں, میں اللہ کے حکم کے بغیر آیا ہوں, مجھے ڈال دو. لوگوں نے کہا نہیں, آپ تو نیک آدمی ہیں. قوم کے لوگوں نے پرچی ڈالی, قرعہ کیا, قرعہ میں یونس علیہ السلام کا نام آیا. 1 بار 2 بار 3 بار 7 بار پرچی ڈالی, 7 بار ان کا نام آیا. قوم کے لوگوں نے ان کو پانی میں ڈال دیا. پانی میں گئے, جاتے ہی مچھلی نکل گئی. اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. مچھلی کا پیٹ جہاں 3 اندھیرے ہیں, ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے, ایک سمندر کا اندھیرا ہے, ایک رات کا اندھیرا ہے. جب دنیا کا کوئی نیٹ ورک نہیں پہنچ سکتا, جہاں کسی نیٹ ورک کی کوریج نہیں ہے, وہاں اللہ کی کوریج موجود ہے. فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پکارا, انہوں نے 3 اندھیروں میں پکارا, ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تو پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اے اللہ میں ظالم ہوں. یہاں یونس علیہ السلام نے اپنی دعا میں 3 چیزیں استعمال کی. پہلی چیز توحید, لا الہ الا انت, تیرے سوا کوئی معبود نہیں. دوسری چیز تنزیہ, اللہ کی پاکی بیان کی, سبحانکا. اور تیسری چیز اپنے گناہ کا اقرار کیا, انی کنت من الظالمین. اور جس دعا کے اندر یہ 3 چیزیں ہوں, توحید ہو, تنزیہ ہو اور اپنے گناہ کا اقرار ہو, ایسی دعا یقیناً قبول ہوگی. اللہ کہتا ہے ابھی یونس نے دعا کی, فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم. ہم نے حضرت یونس کو اس غم سے نجات دی. وکذالک ننجی المؤمنین. اور آج بھی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں جو یہ دعا کرتا ہے.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو کسی بھی مصیبت میں اگر مومن پڑھے گا اللہ ضرور اس کی مصیبت کو دور کرے گا۔ اس کے بعد